جی میں ہوں محمد امتیاز مغل اور آج ہم بات کریں گے لال قلعے کے بارے میں۔ تو بچوں، یہ قلعہ شاہ جہاں نے آگرہ 9 سال رہنے کے بعد دہلی میں بنوایا۔ 1638 میں اس نے اس قلعے کی تعمیر کا حکم دیا تھا۔ قلعہ کے خاص معمار استاد حامد اور استاد احمد تھے، جو فن تعمیر میں اپنے زمانے کے مانے ہوئے استاد تھے۔ انہی کی نگرانی اور عزت خان کے اہتمام میں اس کی بنیادیں کھودنی شروع ہوئیں، جو 5 مہینے اور 2 دن میں مکمل ہوئیں۔ عزت خان کو کچھ دنوں کے بعد ٹھٹھہ کی گورنری پر بھیج دیا گیا، یعنی ٹھٹھہ کا گورنر بنا کر ان کو بھیج دیا گیا، اور اس قلعہ کی تعمیر کی ذمہ داری اللہ وردی خان کے سپرد ہوئی۔ ان کے بعد مکرمت خان کے سپرد یہ کام ہوا۔ سر سید کا خیال ہے کہ اس کی تعمیر میں اٹلی کا بھی کوئی معمار شامل تھا، اور اس کا ثبوت وہ یہ دیتے ہیں کہ دیوان عام میں جو بادشاہ کے بیٹھنے کی جگہ نشیمن ظل الہی ہے، اس میں تخت کے پیچھے اٹلی کی ایک آرٹسٹ ریفیل کی بنائی ہوئی ایک تصویر کا نقشہ پچیکاری کے ذریعے کھینچا ہوا ہے۔ یہ تصویر کالے پتھر اور جواہرات کی پچیکاری سے بنی تھی، لیکن یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ اٹلی والوں کا کام صرف سجاوٹ کی حد تک محدود تھا، کیونکہ قلعہ کی ساحت اور اس کی طرز و وضع قطعی ایشیائی ہے۔ یہ قلعہ کوئی 10 سال یعنی 1648 میں بن کر تیار ہوا، اور اسی سال شاہ جہاں نے اس میں پہلا دربار کیا۔ اس قلعہ کی تعمیر میں 1,47,00,000 روپے خرچ ہوئے۔ اس قلعہ کی لمبائی 1000 گز اور چوڑائی 600 گز ہے۔ فصیل یعنی دیوار 25 گز اونچی ہے۔ بنیادیں 11 گز گہری ہیں۔ اس قلعہ کے مشرق میں جمنا بہتی ہے اور باقی تینوں طرفوں سے خندق ہیں۔ لال قلعہ کے مختلف زمانے میں مختلف نام رہے ہیں، جیسے شاہ جہاں اور اورنگ زیب کے زمانے میں اس کا نام قلعہ مبارک یا قلعہ شاہ جہاں آباد تھا۔ بہادر شاہ کے زمانے میں قلعہ معلیٰ کہلاتا تھا۔ لال قلعہ سنگ مرمر اور لال پتھروں دونوں کے میل کا خوبصورت نمونہ ہے۔ باہر سے یہ قلعہ تمام کا تمام لال پتھر کا ہے، اسی وجہ سے لال قلعہ کہلاتا ہے۔ اندر کے محلات اور عمارتوں میں صرف سنگ مرمر کا استعمال ہے۔ دیوان عام کے علاوہ ہر عمارت میں نقاشی اور پچکاری کا کمال دکھایا گیا ہے۔ اس قلعہ میں باغوں کے علاوہ بہت ساری عمارتیں ہیں، مثلاً دروازے، لاہوری دروازہ، دہلی دروازہ۔ دہلی دروازہ، اس کے دونوں جانب لال پتھر کے 2 قداور ہاتھی، 3 دروازے اور 2 کھڑکیاں ہیں۔ محلات: خاص محل یا چھوٹا رنگ محل، امتیاز محل یا بڑا رنگ محل، موتی محل، ہیرا محل، چاندنی محل، ظفر محل، اس کے علاوہ شہزادوں کے محل۔ مسجدیں: موتی مسجد، چوبی مسجد، سنہری مسجد۔ ان کے علاوہ چھتا چوک، نوبت خانہ اور نقار خانہ، جہاں 4 ہاتھی لگے ہوئے تھے، دیوان عام اور اس کا احاطہ، دیوان خاص، شاہی باورچی خانہ، گودام، کارخانے، دفاتر، بازار، ساووں بہادوں نہر، بہشت باغ حیات، بخش، اسد برج، شمس برج، شاہ برج وغیرہ۔ دیوان عام اور دیوان خاص میں اب ہیروں کی جگہ شیشے اور معمولی پتھر لگے ہوئے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ہی میں آپ کا ساتھی امتیاز مغل آپ سے چاہوں گا اجازت۔
پھر ملتے ہیں